پی ایچ ڈی کا ٹاپک ہے فراق کی شاعری کا ابوسی تصویر. لیکن میں یہاں پر پیپر پیش کروں گا، اس کو ہمارے فراق گورکھپوری کی غزلوں پر ایک تحریری نظر. فراق گورکھپوری شاعر صدر کی اجازت ہے. فراق گورکھپوری نے اردو کے کئی اصناف میں تبادلہ کی ہے، لیکن ان کی اصل شناخت شاعری میں غزلوں اور رباعیوں کے حوالے سے ہے. اہل علم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ انہوں نے نظمیں بھی بہت کامیاب لکھی ہیں. بعض محققین کا خیال ہے کہ انہوں نے افسانے بھی لکھے ہیں جن میں جعفر رضا اور سیدنا جعفر وغیرہ کے نام لیے جا سکتے ہیں، جس سے اردو کے اکثر تاریخی نواقف ہیں. خطوط اور تنقید کے حوالے سے اکثر ذکر ہوتا رہتا ہے. سربست فراق کی غزلوں پر گفتگو مقصود ہے. خود فراق اپنی غزلوں کے حوالے سے دعویٰ کرتے ہیں کہ میری شاعری کے بعد شروع ہوتی ہے، میری شاعری کی عمر آدھی صدی سے کچھ زیادہ ہے. اب تک میری غزلوں کی تعداد 1000 سے زیادہ ہو چکی ہے. گلِ بانگ پیش لفظ صفحہ نمبر 1 1967. فراق کی اس دعوے میں کتنی سچائی ہے اس کی پرداخت کرنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن یہاں یہ وضاحت ضروری ہے کہ فراق ایک غزل کہنے کے بعد اسی زمین میں دوسری غزل قصداً کرتے تھے، جس سے ایک غزل کے مختلف مضمون میں شائع ہونے کی وجہ سے اس کی تکرار 2 بار سے لے کر 7 بار تک ہے. اور بعض اشعار بھی ایسے ہیں جو ایک غزل اور 2 غزل، کبھی کبھی 3 غزلوں میں ایک ہی طریقے کے اشعار موجود ہیں. مثلاً 7 مرتبہ تکرار والی غزل کی مثال ایک مشہور غزل ہے، سر میں سودا بھی نہیں، دل میں تمنا بھی نہیں، لیکن اس طرح کی محبت کا بھروسہ بھی نہیں. یہ غزل پچھلی رات، غزل زندگی، رنگ شاعری، بے انبی میں، شبنستان، گل نغمہ، شعلۂ ساز، گل بانگ، نغمہ نما وغیرہ میں یہ سب ان ساتوں مضمون میں یہ غزل موجود ہے. ان ساتوں مضمون میں یہ غزل موجود ہے. اسی طرح 6 مرتبہ تکرار والی غزلوں کی تعداد 6 ہے. اس کی ایک مثال، ستاروں سے گزرتا جا رہا ہوں، شبیہ فرقت گھبرا رہا ہوں. اس کے علاوہ بھی اور 5 غزلیں ایسی ہیں جو مختلف مضمونوں میں موجود ہیں. ایسی غزلیں جو ہیں وہ 5 مختلف مضمونوں میں شامل ہیں اور ان کی تعداد 38 ہے. 2 غزلوں کا مجموعہ جن سے ایک غزل مرتبہ پیش ہو چکے، مضمون طویل ہے اور وقت کی دقت ہے. پہلی غزل کا مطلب ہے رات بھی، نیند بھی، کہانی بھی، ہائے کیا چیز ہے جوانی بھی. اس طرح مختلف مضمونوں میں ایک ہی غزل کی تکرار کے حوالے سے 4 بار تکرار والی غزلوں کی تعداد 36 ہے اور 3 دفعہ تکرار والی غزلوں کی تعداد 60 ہے اور 2 مرتبہ تکرار والی غزلوں کی تعداد 127 ہے. 127 ہے. چنانچہ ان اعداد و شمار کی روشنی میں فراق کے دعوے مشکوک نظر آتے ہیں. ان باتوں کی نشاندہی میرے مطالعے کے مطابق سب سے پہلی دفعہ چودھری ابن نصیر میں کلیات فراق گورکھپوری، کلیات اصلیات جو ساحل کا کافی سے چھپی تھی، لیکن انہوں نے ان کی تفصیل بیان نہیں کی تھی بلکہ صرف اشارہ کر دیا تھا. بعد میں جعفر رضا نے اس پر مزید روشنی ڈالی. اس حوالے سے فراق کے مضمون میں شامل غزلوں کو شمار کیا جائے تو ان کی تعداد 1075 پہنچتی ہے. لیکن پروفیسر جعفر رضا کی تحقیق کے مطابق ان کی تعداد 1079 ہے، جس کو قبول کرنا مشکل ہے کیونکہ جعفر رضا نے غزلستان 1965 سے 119 غزلیں شمار کی ہیں، لیکن اس مضمون میں 114 غزلیں ہی ہیں. کچھ غزلیں مختلف رسائل سے بھی دستیاب ہوئی ہیں اور ابھی بہت سی غزلوں کی تلاش باقی ہے. فراق گورکھپوری غزلیں کہنے کے بعد مطمئن ہونے والے انسان نہیں تھے، بلکہ وہ اس میں برابر ٹکا ماری کرتے رہتے تھے اور ایک غزل کہہ جانے کے بعد وہ مسلسل اس پر غور و خوض کرتے تھے. چنانچہ اس طرح کے بے شمار اشعار، قافیہ، ردیف اور الفاظ کے تھوڑا سا رد و بدل کے ساتھ مل جاتے ہیں. یہاں پر میں اب تک فراق کے چند کلیات جو میری نظر سے گزرے ہیں ان کی طرف اشارہ کرنا چاہوں. پہلی کلیات مطرب نظامی کی ہے. مطرب نظامی کی مرتبہ کلیات میں غزلیں، نظمیں اور رباعیاں تمام شامل ہیں، لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ انہوں نے ان میں سے کسی کا حق ادا کرنا ضرور صرف فراق کے سابقہ مضمونوں میں موجود تخلیقات کو بھی اکٹھا نہیں کر پائے ہیں. اس میں 481 صفحات ہیں. فریق کے سے 2021 میں شائع ہوئی یہ کلیات. میں کلیات کو مؤنث استعمال کر رہا ہوں، بعض لوگ مذکر بھی کرتے ہیں، لیکن یہ فرنگی اصلیہ میں مؤنث ہی ہے. رباعیہ مطرب نظامی کلیات کو دیکھ کر اندازہ ہوا کہ ممکن ہے اس میں فراق کی وہ نظمیں، غزلیں اور رباعیاں شامل ہوں گی جو اب تک ان کے سابقہ کسی مضمون میں شامل نہیں ہیں. ان کو یکجا کر کے محترم نے باقیات یعنی کلیات بنایا ہے، لیکن ایسا بھی نہیں ہے. کچھ غزلیں اس میں ایسے ضرور شامل ہیں جو سابقہ کسی مضمون میں نہیں ہیں، لیکن ایسی بہت کم غزلیں ہیں. مثلاً ایک غزل پہلا مصرع ہے، پاور میں ازل سے ہوئے ہوئے، یہ پہلے سے اس کو مطلب نظامی صاحب نے اس کو شامل کیا اپنی کلیات میں، پہلے سے موجود ہے. کہاں گل نغمہ صفحہ نمبر 59، غزل زندگی، رنگ شاعری ہندی میں صفحہ نمبر 123 اور رسالہ آج کل دیکھی جولائی 1949 میں صفحہ نمبر 6 پر یہ غزل موجود ہے. ایک اور غزل
میں شاعری ہے. یہ بظاہر دونوں چیزوں کو دیکھو کیسا محسوس ہوتا ہے کہ فاضل مولوی نے یعنی جعفر رضا صاحب نے بہت ہی محنت اور ریاضت سے اس کو ترتیب کیا ہے کیونکہ تمام غزلوں کے عقیق میں اس کی سنین دیے گئے ہیں. ساتھ ہی مذکورہ غزل فراق صحابہ کے مجموعوں اور رسالوں میں شامل ہے ان کا ماخذ بھی ہے. کلیات کے مقدمے میں وہ اس بات کا بار بار ذکر کرتے ہیں کہ فراق سے ان کے بہت گہرے مراحل ہیں اور اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ بس زندگی رنگ شاعری کو اپنی زندگی میں انہوں نے بدل دیا تھا. گلباؤ جب مجموعہ آ رہا تھا تو اس میں بھی وہ ان کے معاون ہیں. مگر اس کے باوجود بھی جعفر رضا محمود نے وہ ان کی عبادت کی ہے لیکن وہ میں چھوڑ رہا ہوں. اس کے باوجود بھی جعفر رضا محمود نے جو دعوت کیا تھا اس کو پورے نہیں اتنے. اس حوالے سے ایک اشارہ غزلوں کی تعداد کے حوالے سے پچھلے صدور میں آ چکا ہے. جعفر رضا نے اپنی کلیات میں مختلف رسائل اور مسودات اور مشاہدہ زندہ مرتبہ محمود علائی سے 67 غزلیں تلاش کی ہیں لیکن ان اس تلاش جستجو میں بھی انہوں نے تصاویر سے کام لیتے ہوئے طفیل احمد کے نقوش کے بارے میں پڑھا ہے. اس میں تمام جو خطوط تھے اس میں شاعر نے خراب کے نقوش دعوت سے استفادہ نہیں کیا ہے. سارا آج کل دہلی سے بھی تلاش جستجو میں انہوں نے سرسری کام لیا ہے. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ رسالہ آج کل یکم جنوری 1947 کے 30 صفحے یا صفحہ نمبر 23 یہ غزل کا انہوں نے حوالہ کیا ہے. رسالے کے اسی صفحے پر ایک دوسری غزل ہے جو مذکورہ غزل کے بعد ہے. اس کا پہلا مصرع ہے بلکہ وہ غزل میں نے اعلان کی ہے. میں اس دو شعر آپ کو پیش کر دے رہا ہوں. اس کا انہوں نے کہیں پر ذکر نہیں کیا بلکہ کسی کلیات میں نہیں ہے یہ غزلیں. سالنامہ آج کل جس کے مدیر اعلیٰ سعید اللہ عظیم اور نائب نگران فضل حق قریشی دہلی اس کے علاقہ حسین پیے تھے. اس میں یہ پہلی غزل ہے. یہ یکم جنوری 1947 آج کل دہلی. پہلے بھی وہ لیتے تھے کچھ دن کو کچھ راتوں کو دل ہی بیٹھا جاتا ہے آگ لگے مسافر کو شام جوانی کی غفلت ہے کرتے کرتے گلیگیاں وقت ہو کے دیتا ہے کچی نیند کے ماتھوں. یہ پوری طویل غزل ہے میں چھوڑتا ہوں. یہی حال مرتا رسالہ بنا تھا. لکھنؤ جنوری 1936 کا ہے. اس میں ایک غزل بھی مرحوم کو اٹھانے سے فریاد کرتے ہیں. اس کا ذکر نہ تو فراق کے کسی مجموعے میں ہے اور نہ ہی میری نظر سے گزرنے والی کسی کلیات میں ہے. مرتا لکھنؤ جنوری 1936 کے شمالی میں صفحہ 41 اور فراق کی نظر سے پہلے کچھ اس طرح کے جملے لکھے ہوئے ہیں. وہ جملہ ہے جناب بابو رحمت سہائے صاحب پی اے رئیس مرٹو غزل ملاحظہ 500 کے اشعار دل مربوط کو اٹھانے سے فریاد کرتے ہیں. فراق مسترد کی تصویر کو ہم یاد کرتے ہیں. پتا نظر میں یاد آنے والے ہیں جفا پرور تجھے ہم ایسے نازک وقت میں کو یاد کرتے ہیں. یہ بھی غزل مقدمے میں آگے بتاؤں. اس طرح کی کئی درجن میں نے بہت ساری غزلیں تلاش کی ہیں جو اب تک نہ کسی مجموعے میں ہے نہ کسی کلیات میں. اس طرح کی کئی درجن مثالیں پیش کی جا سکتی ہیں مگر یہاں رسائل کے حوالے سے انہیں باتوں پر اتفاق کیا جاتا ہے. غزلوں کے سنین کے حوالے سے جعفر رضا لکھتے ہیں عبارت فراق کی غزلوں کے متعلق سنین کے معاملے میں خود فراق کے تصامات بھی ہماری تحقیق و تدقیق میں سامنے آئے ہیں. بات ختم ہوتی ہے. اس حوالے سے جعفر رضا کی تحقیق کا جائزہ دیتے ہیں تو شعلہ ساز مطبوعہ اپریل 1945 میں 138 غزلیں شامل ہیں جس کی تمام غزلیں اپریل 1944 سے پہلے کی ہیں اور اس کے مرتب ہیں یوسف ظفر صاحب. اور یوسف ظفر صاحب نے اس میں لکھا ہے کہ یہ جو غزلیں مجھے مل رہی ہیں شعلہ ساز کے لیے تقریباً 1 سال پہلے مجھے ملی تھی لیکن وہ بات الگ ہے کہ میں آگے بڑھتا ہوں بعد میں. اس مجموعے میں 138 غزلیں شامل ہیں. ان میں سے صرف 46 غزلوں کو انہوں نے جعفر رضا نے 1945 سے پہلے کا تسلیم کیا ہے. باقیہ تمام 92 غزلوں کو انہوں نے 1945 سے منسوخ کیا ہے. بلکہ ہر تب ہوئی کہ ایک غزل اس کا پہلا مصرع ہے پچھلے پر شب فراق کون یہ مجھ سے کہہ گیا 1946 میں شمار کر گئے اور دلیل صرف شعلہ ساز کو بنایا
علاق میں 1969 لکھا ہے. اسی کو صحیح مانتے ہوئے جعفر رضا نے نقل کر دیا ہے، جبکہ یہ غزل کی رسالہ آج کل اپریل نظم نمبر کے 1958 میں صفحہ 19 پر موجود ہے. مرتب یعنی جعفر رضا غزل نمبر 616 میری نواز کے رشتے تھے بہربر میں چراغ کے آخری شعر کے بارے میں لکھا ہے. یہ شعر سرکاری جریدہ نیا دور کے لیے ناقابل اشاعت کرنے کی مسودات فراہم میں موجود ہے. اگر آپ آگے دیکھیے، اور اس کو مرتب 1980 کی تحریک کرنا ہے، جبکہ یہ غزل یہ بھی سرکاری رسالہ ہے. نیا دور پر ناقابل اشاعت نہیں تھی، آج کل سرکاری رسالہ ہے، اور اس میں یہ 1977 میں چھپ چکی ہے. اس کو بھی وہ 1980 سے منسوخ کرتے ہیں. غزل نمبر 26 کا ماخذ غزلستان اور رمز و کنایات ہے. وہاں بھی عبارت وہ فراق جب غزل ختم ہوتی ہے تو وہاں پہ نیچے بھی عبارت لکھتے ہیں. وہ عبارت ہے دائمی جدائی ہونے سے پہلے آخری ملاقات کی یادگاری. یہ شعر کے فراق کے جملے ہیں، لیکن اس کو جعفر رضا صاحب نے نقل نہیں کیا، اس کو جعفر رضا صاحب ہضم کر گئے. اس طرح غزل نمبر 59 میں ہوتا ہے. اس کا پہلا مصرع ہے کبھی اجلت کہے جانا دلے گیلا نہ ہوا. یہ غزل آگرہ شریف جیل کے دوسرے مشاعرے میں پڑھی گئی تھی، جس کو سننے کے بعد صدر مشاعرہ مولانا عارف ہنسوی نے اپنی غزل سچمچ پھاڑ ڈالی تھی. اس کا حوالہ ہے مشاعرہ زندہ صفحہ نمبر 13-14 سے میں نے اس کو نقل کیا ہے. اسی طرح کئی مقامات پر دونوں جلدوں میں یعنی جعفر رضا کی جو دونوں جلدیں ہیں غزلیات کی، دونوں جلدوں میں ایسا ہوا ہے کہ جعفر رضا نے کلیات جس غزل کو پیش کرتے اس کا ماخذ جس صفحے پر بنایا ہے، غزل اس کے بعد یا پہلے والے صفحے میں ملتی ہے، اور کبھی کبھی 5 اور 10 صفحات کے آگے پیچھے ہوتے ہیں، اور کبھی اس مجموعے میں ہی غزل نہیں ہوتی. اس کی مثالیں کلیات کی یعنی کلیات جو جعفر رضا صاحب نے لکھی تھی، اس کی غزل نمبر 14، 20، 32، 37، 65، 300، 324 اور 388 میں ہے. بعض جگہوں پر جعفر رضا سے رسالہ کا نام لے کر غزل نقل کر جاتے ہیں. سال شمار صفحہ نمبر وغیرہ کچھ نہیں بتاتا. مثلاً کلیات کے اول کی غزل نمبر 53 اور 54 کا ہے. غزل نمبر 54 کا ماخذ مجھے اشارہ ہو رہا ہے، میں اس کو کر رہا ہوں. میں آخری کلیات کی کسی گفتگو کی بات کرتا ہوں. تیسری کلیات ہے فراق کامل، اور اس کے مرتب ہیں ڈاکٹر سید چاندی آبی. یہ کلیات سمجھو 2021 میں شائع ہوئی ہے. اس کا نام فراق کامل ہے. اس کلیات سے پہلے موصول کیا تحیاتی صاحب مطالعے رباعیات فراق محدود 2021 میں شائع ہو چکی ہے. اس رباعی والی کتاب میں خالد مرتب نے جو باب فراق کی غزلوں کی تعداد کے بارے میں بیان کیے ہیں وہی بات کلیات میں نہیں ہے. میں یہ بھی بیان کرنا چاہوں کہ دونوں کتب میں 3 ابواب ایک ہی طرح کے ہیں. ان تینوں ابواب میں دونوں کتاب میں ایک ہی قسم کی باتیں بغیر کسی تبدیلی کی دہرائی گئی ہیں. فراق کی غزلوں کے حوالے سے کلیات جو قول مرتب کے کامل ہے کہ صفحہ 60 سے 73 تک فراق کی غزلوں پر بحث کی گئی ہے، لیکن اس بحث میں کوئی گہرائی اور مفید گفتگو نہیں ہے، بلکہ مبتدیانہ اور طالب علمانہ گفتگو ہے. نہ تو غزلوں کی تعداد بڑھائی ہے، نہ ان کا ماخذ اور نہ فراق کی غزل کوئی مقصد تحریر ہی لکھ سکے ہیں. فراق کی غزلوں کی تعداد کے حوالے سے تقیاتی صاحب نے آخری سماعت میں اس کو عبارت کو چھوڑتا ہوں. ڈاکٹر سید تقیاتی صاحب کی کلیات میں شامل غزلوں کو جو انہوں نے رضی اللہ اس میں دیا اس کو میں نے شمار کیا. اس کی تعداد ہوتی ہے 579، جبکہ اس سے پہلے پروفیسر جعفر رضا کی مرتب کلیات میں 2018 میں چھپ چکی ہے. اس میں 627 غزلیں ہیں. فارسی مرتب یعنی تقیاتی صاحب کو اپنے سے پہلے والی کلیات کو ضرور دیکھنا چاہیے تھا. اس سے بھی پہلے ساحل اکادمی سے 2015 میں چودھری نصیب کی مرتبہ کلیات چھپی تھی، جس میں 767 صفحات ہیں اور 570 غزلیں ہیں. ممکن ہے یہ کلیات تقیاتی صاحب کی نظر میں نہیں ہوگی، لیکن ان کو مختلف کلیات کے لیٹسٹ ایڈیشن کو ضرور دیکھنا چاہیے تھا. مگر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ موضوع میں صرف مجموعوں پر اعتماد کی ہے اور جو غزلیں بآسانی دستیاب ہو گئی ہیں انہیں پر اکتفا کیا ہے. اب یہ اختتامیہ ہے. خوب ہم اس سے تھوڑا سا ملا بھی سنیں. میں فراق کے اس دعوے کو سیدھے سے خارج نہیں کرتا کہ انہوں نے اپنی غزلوں کی تعداد 1000 سے کچھ زیادہ بتائی ہے، کیونکہ میری اب تک کی تحقیق کے مطابق 20 غزلیں اور نظموں کا بھی ہے. لیکن میں غزلوں کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں تو نظم اور رباعی پہ چھوڑ رہا ہوں. لیکن نظم اور رباعیاں میں سے کہیں شامل نہیں ہیں. 20 غزلیں مزید مجھے ملی ہیں جو نہ تو ان کے کسی مجموعے میں شامل ہے اور نہ ہی بات کی کسی بنیاد میں ان کا ذکر ہے. اس میں کچھ غزلوں کا ذکر پچھلے صفحات میں آ چکا ہے اور وہ مکمل غزلیں بھی پیش کر دی گئی ہیں. جلد ہی تمام غزلوں کو نظر عام لانے کی کوشش کی جائے گی. فراق کی زندگی کے آخری ایام میں ان کے گھر میں چوری کا معاملہ بھی مشہور ہے. ممکن ہے کچھ غزلیں اس میں چوری ہو گئی ہوں. حقیقت یہ ہے کہ آج کل ہر بڑا چھوٹا ترتیب و تدبیر کے کام میں ہاتھ لگا دیتا ہے، لیکن ان میں سے کم ہی لوگ اس کا حق ادا کر پاتے ہیں. خطائے بزرگاں کی رفتہ خطاس کی تحقیق و تنقید میں کوئی گنجائش نہیں ہوتی. چنانچہ تمام بزرگوں کی تعریف اور احترام حاصل کرنے کی تحقیق میں حقیقت کو سامنے لانے کے لیے اگر کسی محترم شخصیت کی گرفت کی جائے تو عیب نہیں ہے. میری نظر میں کلیات فراق کا ایک ہی نسخہ